اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایمان پر مضبوطی کی دعوت دی، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور یہ ہمارے فہم و ادراک، ہماری کوشش، ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی کسب کیا ہو، اس کے لیے کوئی تحقیقات کی ہو، اس کے لیے ہم دنیا کی لائبریریاں اور دنیا کی دانشگاہیں کھنگالی ہوں، ہم نے تقابل ادیان پڑھا ہو، ہم نے مذاہب کا مطالعہ کیا ہو، اور ہم نے مختلف جو ہے وہ مذاہب کے ماننے والوں کو مل کے کوئی تجزیہ کیا ہو، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر ہم نے کہا ہو کہ نہیں، اسلام بڑا اچھا دین ہے اور ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ لوگوں نے زندگیاں گزار دی حق کی تلاش میں، ہم نے کوئی تکلف نہیں کیا، ہم نے کوئی مصیبت نہیں سہی، ہم نے کوئی تجزیہ نہیں کیے، ہم تقابل ادیان نہیں پڑھے، ہم نے مذاہب کا مطالعہ نہیں کیا، حتیٰ کہ ہم نے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، اسلام کے جو ماخذ ہیں، ہم نے وہ بھی نہیں پڑھے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اس لیے کہ جب ہم نے آنکھ کھولی تو ایسی آغوش تھی جہاں کلمے کی بہاریں تھیں۔ یار شکریہ ادا کیا کرو اپنی ماؤں کا، جب وہ تمہیں لوریاں دیتی تھی تو ساتھ کلمہ پڑھتی تھی، وہ کلمہ ہماری روحوں میں اتر گیا ہوا ہے۔ اور شکریہ ادا کرو اپنے باپ کا کہ جس کے لبوں پہ کلمہ کا چراغاں تھا، اور جب ہم پیدا ہوئے تو وہ مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے اور ہمارے کان میں سب سے پہلی صدا کلمہ طیبہ کی آئی۔ اور پھر ان بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرو جو لوریاں دیتی تھی اور قرآن پڑھتی تھی، اور لوریاں دیتی تھی اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتی تھی۔ اور پھر شکریہ ادا کرو مسجد کے اس مولوی کا جس کو آج جو ہے وہ حقیر بھی سمجھ لیا جاتا ہے، کہ جس نے جو ہے وہ 300 200 بچوں کو بٹھا کر کے قرآن مجید کی تعلیم دی، اور جس نے اذانیں دیں اور لوگوں کے کانوں تک یہ نور پہنچایا، اور راسخ ہو گیا طبیعت کے اندر یہ کلمہ طیبہ، اور ساری زندگی یہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ کتنے اچھے اور کتنے جو ہے وہ انسان دوست لوگ دنیا کے اوپر آج بھی بستے ہیں، لیکن ان کے پاس بڑی دولتیں ہیں، بڑا فہم ہے، سلیقہ شعاریاں ہیں، اور ان کے اندر انسانیت کا درد ہے، محبت ہے، خدمت خلق ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ان کے سینے میں ایمان کا نور نہیں ہے، ان کے اندر گاندھی گند ہے، غلاظت ہی غلاظت ہے۔ تم شکریہ ادا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی یہ ایمان کا نور عطا فرمایا۔ تو جس شخص نے بھی تمہارے اوپر احسان کیے ہیں، اور اس احسان کے بدلے میں دین میں پختگی اور رسوخ پیدا ہوا ہے، وہ استاد ہے، وہ مرشد ہے، وہ مسجد کا مولوی صاحب ہے، وہ باپ ہے، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ محلے کا بوڑھا بزرگ ہے جو دین کی باتیں بتاتا ہے، وہ کوئی آپ کو دعوت دے کے انگلی پکڑ کے کسی دینی مجلس میں لانے والا ہے، وہ جہاں جہاں بھی ہو تم سیلوٹ کیا کرو، شکریہ ادا کرو کہ تم نے ہمیں اس نوکری پہ لگایا اور اس کام پہ لگایا، اور اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں تھوڑا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، تو یہ کلمہ اتنی بڑی قوت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ کائنات میں اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، اور یہ نور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ یہ جو ہے انشاءاللہ قبر کے اندر بھی روشنی کرے گا، قبر کے اندر بھی چراغاں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا میں اور آپ شکریہ ادا کریں، اور ہمیں معمول زندگی بنا لینا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کو، اور صبح شام قرآن مجید کی تلاوت جتنی میسر ہو ضرور کرنی چاہیے۔